ناظم سردار خان صاحب، سامعین میں جاپان سے آئے ہوئے بہت سے دوست تشریف فرمائیں۔ عرفان صدیقی صاحب کا ٹوکیو سے فون آیا کہ نئے سال کا آغاز ایک پاکستانی نژاد جاپانی شہری کی کتاب سے ہوگا۔ ٹارگیٹڈ کلنگ، لانگ مارچ، بلاول بھٹو زرداری کے آغاز سیاست، سندھ میں معصوم بچوں کی خسرے سے، ہلاکتوں سے فرار کا یہ ایک اچھا موقع تھا۔ ہم نے ہاں کر لی، اگلے دن کتاب بھی گھر پہنچ گئی۔ بے اعتباری بڑھ گئی ہے، اس لیے کتاب لانے والے نے اس کی رسید پر دستخط بھی کروائے۔ یہ بھی اچھی بات لگی، ورنہ کتاب کی اتنی نقد اہمیت کہاں ہے کہ اس کی رسید بھی لی جائے۔ پاکستانیوں کو ملک سے باہر جا کر بہت سی بری عادتیں لاحق ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک تازہ ترین کتاب لکھنا اور چھپوانا بھی ہو گئی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ میں جا کر بہت سے ہم وطن اہل قلم بن گئے ہیں۔ زیادہ تر کو شاعری کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ خیر سے پاکستان میں بہت سی شخصیتیں اور ادارے ایسے ہیں جو بیرون ملک پاکستانی کی کتابیں چھاپ کر خوشحال ہو رہے ہیں۔ ایسی کتابیں دیکھ کر یہ مصرع ذہن میں گھومنے لگتا ہے: غربت میں جا کے چمکا، گمنام تھا وطن میں۔ پاکستان میں میسر ماحول تو احتجاجی اور چیخنے چلانے والے پیدا کرتا ہے۔ ٹی وی اینکر پرسن سے لے کر سیاستدانوں، حکمرانوں تک کو آپ روز پھٹی آنکھوں اور ادھر ادھر اٹھتے ہاتھوں کے ساتھ سڑکوں، گلیوں اور چینلوں کی اسکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کمائی بولنے میں ہے، اس لیے پاکستان میں آپ کو سب بولتے نظر آئیں گے، کام کرتے بہت کم دیکھے جاتے ہیں۔ اور اب شہزادے شہزادیاں بھی میدان میں اتاری جا رہی ہیں، انہیں بھی صرف بولنے کی تربیت دی جا رہی ہے، کوئی ٹھوس کام کرنے کی نہیں۔ لیکن ناصر ناکا گواہ بولنے سے زیادہ لکھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک غیر ملک میں جا کر انہوں نے اردو نیٹ شروع کر رکھا ہے۔ نیٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں، بچھائے جاتے ہیں یعنی جال۔ پہلے انسان جال بچھاتا تھا مختلف جانوروں کے لیے، اب انسان ترقی کر گیا ہے، اس لیے انسانوں کو پھنسانے کے لیے جال بچھاتا ہے۔ جال زمین کے رنگ جیسے ہوں تو زیادہ شکار پھنستے ہیں، اسے دام ہم رنگ زمیں کہتے تھے۔ ناصر ناکاگاوا نے جاپان میں اردو کا جال بچھایا ہے۔ جاپان میں اردو گزشتہ صدی سے پڑھائی جا رہی ہے۔ ابھی ہماری پروفیسر معین الدین عقیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، بتا رہے تھے کہ 1908 سے وہاں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کی دعوت پر ہم جاپان گئے تو کئی یونیورسٹیوں میں اردو کی کلاسز دیکھیں۔ اردو میں شاعری بھی کی جا رہی ہے، ڈرامے بھی تیار کیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں کئی کونسل جنرل ایسے آئے جاپان کے جو اردو فرفر بولتے تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ میں کتابوں کی کسی تقریب میں بغیر کتاب پڑھے نہیں جاتا، آج بھی میری کوشش یہی تھی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آخر میں تقریر کرنا ہو تو بہت سے نکات پہلے سے دہرائے جاتے ہیں۔ شاعری کی کتاب ہو تو شعر بہت سے پڑھ لیے جاتے ہیں، لیکن اب کئی دنوں سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بہت کم لوگ کتاب پڑھ کر آتے ہیں، اس لیے آخر آج بھی میری کوشش یہی تھی، آسانی یہ رہی۔ اور ابھی روح صاحب نے دیکھیں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے کتاب دیکھی اور اس میں سے صرف اپنے مطلب کی چیزیں پڑھی کہ بیوی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ انہیں جلدی۔ آسانی یہ رہی کہ دیس بنا پردیس میں قریباً 1/3 تو ناصر صاحب کی تعریف میں لکھی ہوئی دوسروں کی تحریروں پر مشتمل ہے۔ وہ میں نے نہیں پڑھی کیونکہ اس طرح ان سے میں متاثر ہو جاتا اور صرف تحسین تک محدود رہ جاتا۔ میری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی تحریر کا اپنے لمحے موجود سے تعلق دریافت کروں۔ اس میں بھی ناکامی نہیں ہوئی۔ آج نئے سال کا پہلا دن ہے۔ کتاب کے صفحہ 146 پر تحریر موجود ہے کہ جاپانی نئے سال کی خوشیاں کیسے مناتے ہیں۔ اس سے یہ انکشاف ہوا کہ دنیا کے کیلنڈر اپنی جگہ، لیکن جاپان والے اپنا کیلنڈر الگ رکھتے ہیں۔ ان کا نیا کیلنڈر اس روز سے شروع ہوتا ہے جب ان کا شہنشاہ وفات پاتا ہے۔ اس طرح 2011 کی جو رویداد لکھی گئی ہے اس میں جاپان والے اپنا 23واں سال منا رہے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ
کالا مختلف کیفیت نہیں ہے. ہر حکمران جب جاتا ہے اس کا دور ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی اپنی تاریخ بھی ختم کر دیتے ہیں. ناصر صاحب نے قارئین کی مصروفیات اور مشغولیت دیکھتے ہوئے اپنے نیٹ پر جاپانیوں کی عادات، طرز زندگی کے بارے میں مختصر مضامین شامل کیے ہیں، جس سے نئے جاپان آنے والوں کی بڑی رہنمائی ہو سکتی ہے. ان میں جاپانی شہریت کے اصول کا طریقہ کار، امیگریشن کے نئے قوانین، مسلم آبادی کے لیے قبرستان کی کمی، خودکشی، کتب بینی، ٹریفک سگنل اور سرکاری دفاتر کا طریقہ کار وغیرہ نمایاں ہے. پاکستان جیسی بجلی کی کمی سے دوچار قوموں کے لیے جاپان میں بجلی کا بحران، کوٹا سسٹم اور عوامی تعاون جیسے مضامین فائدہ مند ہو سکتے ہیں. یہ اچھی بات ہے.